رجب کی مناسبت سے پہلے جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی حالات سن ولادت اور اسی طرح جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی نبی علیہ السلام کے خاندان سے قربتیں اور رشتہ داریاں جو ہے وہ بیان کی تھی، اور اسی طرح پھر جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام بیان کیا تھا کہ کب اسلام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے تھے۔ تو اسی طرح جو ہے یہ تطہیر الجنان جو ہے علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ یہ کتاب جو ہے پڑھنے کے قابل ہے کہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے کتنی بہترین جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ چھوٹی سی کتاب ہے، ایسے سمجھ لیجئے جیسے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ دریا کو یا سمندر کو کوزے میں بند کرنا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ اس کی وہی بالکل مثال ہے کہ امیر معاویہ چھوٹی سی کتاب لکھی، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ جمع کر دی ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں اور بہت سارے جو ہے خصائص ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن میں سے ایک تو یہ بھی تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ کاتب وحی تھے۔ نبی علیہ السلام جو ہے جب قرآن مجید لکھنے کے لیے جو چند لوگوں کو جو ہے متعین کیا تھا، انہی لوگوں میں جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو جہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے فضیلت لکھی ہے انہوں نے، اور وہ لکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کاتب وحی تھے۔ تو یہ کاتب وحی ہونا کوئی جو ہے عام بات نہیں ہے، یہ تو جو ہے بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ صحابہ میں سے بھی جو ہے چند کو یہ فضیلت حاصل ہوئی تھی۔ اور اسی جو ہے کاتب وحی کے بارے میں انہوں نے جو ہے جا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، ان کا ایک قول نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ یا محمد معاویہ سے کام لیجئے، کیونکہ وہ خدا کی کتاب کے بارے میں بڑا امانت دار ہے، بڑا امین ہے۔ تو یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس کون آئے؟ جبرائیل امین علیہ السلام آئے۔ یہ گواہی دینے والا جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا چچا ہے، حضرت عباس ہے۔ اور پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل آئے۔ جبرائیل کبھی اپنے مرضی سے نہیں آتے، وہ جب بھی آتے ہیں اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ تو اور آگے کیا فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے آپ امیر معاویہ سے جو ہے کام لیجئے۔ کون سا کام؟ کہ آپ ان کو کاتب وحی بنا دیجئے، کیونکہ آگے والا جملہ بتا رہا ہے، کیونکہ آگے والا جملہ یہ ہے کہ وہ خدا کی کتاب کے بارے میں بہت امانت دار ہیں۔ تو جب خدا کی کتاب کے بارے میں امانت دار ہیں تو جبرائیل آئے بھی اسی لیے کہ آپ ان کو کاتب وحی بنا دیجئے۔ تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کاتب وحی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، تو یہ نبی علیہ السلام نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا تھا، بلکہ کس کی مرضی سے بنایا؟ خدا کی مرضی سے، خدا کے حکم سے جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ کاتب وحی بنایا گیا۔ تو اب جو ہے کوئی اس کا انکار کرتا پھرے تو ہزار دفعہ انکار کرے۔ جب ایک فضیلت اللہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دی، تو اب ساری دنیا مل کے بھی کوشش کر لے کہ ہم اس کو نہیں مانتے کہ یہ کاتب وحی تھا، یہ خطوط لکھا کرتا تھا، یہ وہ کرتا تھا۔ تو خاتمی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نبی تو بولتا بھی نہیں ہے میری مرضی کے بغیر۔ تو جو نبی جو ہے قرآن لکھواتا ہے تب بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، نبی کوئی خط لکھواتا ہے تب بھی جو ہے وہ وحی ہوتی ہے، وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو بتایا جاتا ہے، تب بھی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لکھواتے ہیں۔ تو ہے تو اگر بقول تمہارا یہ مان لیا جائے کہ خط لکھتے تھے تو وہ بھی تو وحی تھی نا، وہ بھی تو وحی ہی تھی ایک قسم کی۔ اور باقی جو ہے حضرت ابن عباس کا جو قول میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا قرآن لکھے کرتے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام اور چیزیں بھی خطوط وغیرہ بھی لکھوا لیتے ہو،
تو یہ ان کا آپس کے اندر کوئی تضاد تو نہیں ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے یہ فضیلت ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فضیلت یہ بھی لکھی کہ آپ علیہ السلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کے اندر جو ہے وہ دعا فرمائی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، یا اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا دے، یا اللہ معاویہ کو مہدی بھی بنا دے۔ تو اس کا مطلب کہ اللہم اجعلہ ہادیا، یا اللہ اس کو ہدایت والا بنا دے۔ سب سے پہلے یہ خود ہدایت والا ہو جائے، سب سے پہلے یا اللہ اس کو خود متقی بنا دے، اس کو خود جو ہے پرہیزگار بنا دے، یا اللہ اس کو خود جو ہے ہدایت والا بنا دے۔ اور اس کے آگے فرمایا کہ دوسرا جملہ ہادیا و مہدیا، اور یا اللہ اس کو مہدی بھی بنا، کہ یا اللہ جو تو اس کو ہدایت دے، یہ ہدایت کو اپنے پاس نہ رکھے، اپنے تک محدود نہ رکھے اس ہدایت کو، کہ میں خود تو اس سے فائدہ حاصل کروں، نیک اعمال کروں، جنت میں جانے والا بن جاؤں، دوسرے جنت میں جائیں یا نہ جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ اس کو آگے ہدایت پھیلانے کا ذریعہ بھی بنا دے، ہدایت پھیلانے والا بھی بنا دے۔ تو اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا، امیر معاویہ کو ہادی بھی بنایا، امیر معاویہ کو مہدی بھی بنایا، آگے ہدایت پھیلانے والا، دین پھیلانے والا، لوگوں کو دعوت دینے والا بھی بنایا۔ اور اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی، کتنی قبول ہوئی! اللہ رب العزت نے حضرت معاویہ سے کتنے لوگوں تک جو ہے وہ اسلام کی جو ہے دعوت پہنچوائی۔ تو لکھا ہے نا کہ تاریخ کے اندر کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جو تھی 64,65,000 مربع کلومیٹر کے اوپر تھی، اور یہ جو ہے زمین کا آدھا حصہ بنتا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے جو مسلمانوں کو حکومتیں عطا کی، تو اتنی بڑی سلطنت اللہ رب العزت نے آج تک کسی مسلمان کو نہیں دی۔ سب سے بڑی سلطنت کہ آدھی دنیا کا حکمران امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو آدھی دنیا تک یہ نبی علیہ السلام کی اسی دعا کے ذریعے سے جو اللہ رب العزت نے آقا کی دعا کو قبول کیا، اور اسی دعا کی جو ہے قبولیت کی جو ہے وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آدھی دنیا تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسلام کا جو ہے وہ پیغام پہنچوایا ہے۔ تو یہ اصل میں اللہ کے نبی کی دعا تھی، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا۔ تو یہ اور ہمارا یہ یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ جب اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھا کے کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، اور آقا کے دو ہاتھوں کو خالی واپس نہیں بھیجتا، اللہ محمد الرسول اللہ کی اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور یہی جو ہے ہر مسلمان کا جو ہے وہ ایمان ہے کہ اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو امیر معاویہ کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور وہ دعا اللہ نے رد نہیں کی، اور پھر جو ہے اس کی قبولیت لوگوں کو دکھا دی کہ امیر معاویہ کے ذریعے سے آدھی دنیا تک اللہ رب العزت نے جو ہے اسلام کا جو ہے وہ پیغام پہنچوایا۔ یہی اصل میں اللہ کے نبی کی حدیث، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا۔ اور پھر جو ہے ایک فضیلت اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر معاویہ جو ہے وہ رازدار رسول ہے، نبی علیہ السلام کا رازدان ہے۔ تو رازدان کون کسی کو بناتا ہے بھائی؟ کسی ایسے آدمی کو بندہ اپنا جو ہے رازدان بنا سکتا ہے جس کے اوپر اعتماد نہ ہو؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جب فرمایا نا کہ میرا رازدار معاویہ ہے، تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ معاویہ کا اسلام بھی میرے ہاں معتبر ہے، معاویہ پکا ٹھکا مسلمان ہے، اور معاویہ ہے بھی بڑا امانت دار اور بڑا جو ہے وفادار ہے۔ اور اسی طرح جو ہے معاویہ کو جو بات بتائی جائے، معاویہ اس بات کو جو ہے اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے، جب تک اس کو آگے پھیلانے کا حکم نہ دیا جائے وہ بات معاویہ تک ہی رہتی ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ یہ میرا رازدار ہے۔ رازدار تو رازدار جو ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا، نہ کافر ہو سکتا ہے، نہ جو ہے غیر معتبر آدمی جو ہے وہ رازدار ہو سکتا ہے۔